جو ہے کیوں لگتا ہے؟ سائنس کا کیا کہنا ہے؟ سائنس کا کہنا ہے کہ سورج، چاند اور دنیا یہ تینوں جب ایک سیدھ میں آ جائیں تب جا کر سورج کو گرہن لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ سورج اور یہ دنیا، اس کے بیچ میں درمیان چاند آ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ، اس دنیا پہ نہیں پڑ پاتی ہے۔ بیچ میں چاند آ گیا، اب اس وجہ سے چاند کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس دنیا والے کو، زمین والوں کو سورج نظر نہیں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ چاند جو ہے سورج گرہن ہو گیا۔ اب اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، میں بالکل صاف طور پہ آپ کو کہتا ہوں، اس وقت کسی کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں، ایسے وقت میں یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، یہ ایسا کرو، ویسے کرو، یہ نقصان ہے، بہت خطرہ ہے۔ کچھ نہیں ہے بھائی، کوئی نقصان نہیں ہے۔ فائدہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جب گرہن لگے گا اس کے بعد تمہارے سب قرض ختم ہو جائیں گے، تم مال مال ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے۔ بارے بارے بھائی، کیا کیا بات، عجیب و غریب باتیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کھول کر، نہ کسی کا نقصان ہوگا نہ کسی کا فائدہ، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اسلامی نظریے سے ذرا اس کو اور سمجھیے، اس کے اندر تک جائیے، آپ سمجھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا یہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو بھی ہو، کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، اور یہ کسی کے موت اور حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج کے پجاری بھی ہیں، اس کو نمستے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، خاص طور سے غیر مسلموں کو دیکھا جاتا ہے غسل کرنے کے بعد سورج کو نمستے، یہ ان کا ایک مطلب، اس کو ایک دیوی مطلب خدا کے درجے میں رکھتے ہیں سورج کو۔ انہیں یہاں سبق لینا ہے کہ جس کو تم اللہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو، جس کو تم جو ہے جس کی عبادت تم کر رہے ہو، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے، وہ تو بے نور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے جب قیامت آئے گی اس وقت چاند اور سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے، دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے یہ جو سورج گرہن کا موقع ہے، چاند گرہن کا موقع ہے، یہ بہت نازک موقع ہے۔ ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے کہ روشنی ختم ہو جائے اور قیامت آ جائے، ایک طریقے کا خوف ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ہمیں سکھایا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں۔ کیوں؟ ہو سکے اگر ہو ایسا، موت آ جائے، قیامت آ جائے، یا کسی وجہ سے یہ دنیا ختم ہو جائے اور آپ مریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے مریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مریں، آپ نماز پڑھتے ہوئے مریں، تسبیحات گنتے ہوئے مریں، اللہ اللہ کرتے ہوئے مریں۔ یہ موقع اسی لیے نازک ہے، ورنہ خطرہ کچھ نہیں ہے۔ صاف طور پہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ، یہ جو بدسگونیاں ہیں، ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے، یہ جو بدسگونی، اس کی کوئی بنیاد نہیں اسلام میں، اسلام نے اس کا رد کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ چند باتیں میں نے سورج گرہن کے موقع پہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی صحیح علم ہو سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آج کے درس میں ہم نماز کسوف اور نماز خسوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کسوف جو ہے یہ وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز خسوف یہ وہ نماز ہے جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔
تو سورج گرہن کے وقت کسوف یہ کاف سے ہے، کاف سین واو فے، اور چاند گرہن کے وقت خسوف ہے، خے سے ہے، یہ خے سین واو فے، خسوف۔ ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ عام نمازوں سے مختلف ہے۔ نماز کسوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھی گئی، حضور نے خود پڑھائی اور باجماعت پڑھائی۔ نماز خسوف جو ہے اور نماز کسوف، ان دونوں کا اکٹھا آپ نے حکم تو دیا، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں نماز خسوف کا اہتمام نہیں ہوا، کیونکہ چاند گرہن نہیں لگا۔ کیونکہ سورج گرہن لگا اس لیے نماز کسوف پڑھی گئی۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کا طریقہ، اس میں 2 رکعتیں ہوں گی، ہر رکعت میں 2 قیام ہوں گے، 2 قراتیں ہوں گی، 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں، پھر کوئی ایک لمبی سورت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور ربنا لک الحمد پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ نہ کریں بلکہ رکعت باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی ایسی سورت پڑھیں جو پہلی باری سے مختصر ہو۔ پھر دوبارہ رکوع کریں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور 2 لمبے سجدے کریں۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح پڑھیں جسی طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی، لیکن دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے مقابلے میں ہر چیز تھوڑی مختصر ہونی چاہیے، مثلا جیسا کہ سورت ہو، جیسے سجدے ہوں، پھر تشہد پڑھیں، پھر سلام کریں۔ محمد نعمان صاحب جوب سے پوچھتے ہیں، سورج گرہن کی صورت میں کون سے اعمال مسنون ہیں کل ہے؟ جی، سورج گرہن جب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف روایات ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہوا ہے اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے آئے جیسے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی اور اس کے اندر رکوع سجدے بھی لمبے لمبے کیے۔ تو یہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ غیر معمولی کیفیت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو ہے وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کا انتقال بھی ہوا تھا، تو لوگ سمجھے کہ یہ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ان لوگوں میں یہ جاہلیت کے زمانے سے تصور تھا کہ عام طور پہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی موت پہ ہوتا ہے، تو آپ سے فرمایا کہ یہ جو ہے کسی آدمی انسان کی موت پہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے انسانوں کو ڈراتے ہیں اور اپنے قیامت کی ایک علامات دکھاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، پھر یہ جو نماز ہوتی ہے یہ مسنون جو ہے 2 رکعت ہے، کم سے کم مقدار اس کی، اگر کوئی انفراداً پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جماعت سے جب پڑھی جائے گی تو اس کو سری طور پہ یعنی اس میں تلاوت ہلکی کی جائے گی۔ البتہ امام مصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر مقتدیوں کو، کیونکہ یہ لمبی نماز ہوتی ہے، سورہ بقرہ اور اس طرح کی تلاوتیں بھی کی جاتی ہیں، اور ظاہر اتنی لمبی اگر نماز ہوگی تو اس کے اندر پھر لوگ جو ہے اکتا سکتے ہیں، اور اس میں مقصد توجہ دینا ہے کہ جو واقعہ ہے اس کے لحاظ سے اللہ کی طرف مستقل توجہ ہو، تو اگر جہراً بھی کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس میں ہمارا جو احناف کا طریقہ ہے اس کے اندر 1 رکوع ہے، اور وہی جیسے عام نفل ہوتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ ایک اور روایت کی وجہ سے اس میں 2 رکوع کے قائل ہیں، تو بہرحال ہم جو ہے اس کو 1 رکوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ یعنی اس کے نماز کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ نماز نفل کی طرح ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر جو عام نفل کے اندر رکوع سجدے لمبے کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی لمبے کیے جاتے ہیں، اور دیر تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اتنے وقت نماز پڑھی جائے کہ اس میں یہ گزر جائے، اور اصل جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بقیہ تو اطراف میں جو جزوی سا ہوتا ہے جس کے بعد ہلکی عام روشنی سی پھیلی ہوتی ہے، تو وہ تو بہت دیر تک چلتا ہے۔ کل بھی جو سورج گرہن ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے تک کا ہے، لیکن اس میں اصل جو سورج گرہن کا وقت ہوگا وہ تقریباً پونا گھنٹہ یا اس سے کم ہوگا۔ تو اتنی نماز پڑھ لی جائے کہ اس کے اندر وہ سارا کا سارا جو ہے وقت گزر جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حافظ نہیں ہے اور وہ کم یعنی تلاوت کرتا ہے اور نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر انفراداً پڑھ رہا ہے،
اور باقی ہے کہ اجتماعی طور پہ پڑھیں یا انفرادی طور پہ پڑھیں تو اس کے بعد استغفار کریں، ذکر کریں، دعا کریں. ہمیں آج کے زمانے میں کیونکہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے تو کچھ صدقہ وغیرہ بھی کر لیں. تو اس قسم کے یعنی معمولات ہونے چاہیے. اور بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو قیامت لائیں گے تو قیامت کا ایک نمونہ ہے کہ قیامت کے دن بھی سورج نے بے نور ہونا ہے. تو آج بھی سورج اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کائنات کے نظام کو ہلا سکتے ہیں. تو ایک نمونہ ہے اور عافیت کے ساتھ ہے. تو اس وقت جو ہے اس کی فکر کر لی جائے اور اس کے لحاظ سے استغفار، ذکر، صدقہ، اس قسم کے معاملات کیے جائیں. تو یہ موٹے موٹے اعمال ہیں اس کے. ڈاکٹرز اس سلسلہ میں ہدایت کرتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران سورج کی جو شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں ان کی سٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت سورج کو دیکھنا ہماری نظر کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آئیے دیکھیے ڈاکٹر محمد یونس طاہر اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں. السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد یونس طاہر ہوں. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، آنکھوں کے پردے کا اسپیشلسٹ ہوں اور آئی سرجن ہوں. ایک پبلک سروس میسیج ہے جو کہ 21 جون کو سورج گرہن آ رہا ہے، اس سے متعلق. سورج گرہن کو دیکھنے سے مکمل اجتناب کریں. سورج گرہن کی جو شعاعیں ہیں یہ ہمارے آنکھ کے پچھلے پردے پہ جہاں پہ تصویر بنتی ہے اس جگہ کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں، اور بعد میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دیکھ لیا. خاص طور پہ ینگ لوگ انرجیٹک ہوتے ہیں، وہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک خطرناک عمل ہے، اس سے جانے والی نظر واپس نہیں آئے گی. اور اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں، بچوں کو گھر میں رکھیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو ایکس رے سے دیکھیں تو کچھ نہیں ہوگا. بھائی اتنی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ سائٹ پہ دیکھ لیں. آپ کو لائیو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی آنکھوں کو داؤ پہ مت لگائیے، سورج گرہن کو مت دیکھیں، چاہے ایکس رے یا کسی اینک سے ہو. یہ پروون نہیں ہے کہ ایکس رے جو ہے وہ ہمیں محفوظ کر لیتا ہے ان شعاعوں سے. اور وہ شعاعیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح ویلڈنگ کی لائٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو ود ان سیکنڈز اس جگہ کو جلا دیں گی، اور موسٹ لائکلی پوری زندگی کے لیے جلا دیں گی کہ آپ کو سینٹر سے نظر آنا بند ہو جائے.